الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پرسرور پرنور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار مشائخ کرام بالخصوص اس بزم کے دولہا میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہسوار سمند فصاحت و بلاغت غازی ملت سیاح عالم حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں الاشرفی الجیلانی متعنا اللہ تعالی بطول حیاتی متولی و سجادہ نشین درگاہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند و دیگر علماء کرام مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیلاب کے مانند میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جوش کے ساتھ اگر تھوڑا اس میں ہوش شامل رہتا تو شاید ہم لوگ 15-20 منٹ پہلے یہاں آ جاتے۔ دیر ہو گئی ہے لیکن میں جانتا ہوں اندھیر نہیں ہوئی ہے، اور جس بزم کے دولہ حضور غازی ملت ہو وہاں کبھی اندھیر ہوتی بھی نہیں۔ میں صرف اپنا اور آپ سب کا موڈ بنانے کے لیے اور بالخصوص حضور غازی ملت کا موڈ بنانے کے لیے مقدمۃ الجیش بن کر کھڑا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے، بس جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسی پر تھوڑی بات کر کے بات ختم کرنا ہے۔ آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because our jalsa is now going to be delayed, like Indian Railway does the بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی تھوڑا اپنے نردھارت سمے سے ویلمب ہے، اور اوپر سے گیلے آٹے کی پہچان یہ کہ بہت جلدی اسے ختم بھی کرنا ہے، تو میں سیدھے ترجمے پہ آ رہا ہوں۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ارشاد ربانی، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یلتقیان، الگ الگ سمندر ہیں آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو ان دونوں کو شامل نہیں کیے ہوئے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے ارشاد ہے
کہ انہی دونوں سمندر کے ملن والی جگہ سے موتی اور روبی جیسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ظاہری طور پہ اس کا ترجمہ تو ہو گیا، مگر یہ شان اہل بیت کانفرنس ہے، اس لیے جب تک اس کی تفسیر اہل بیت نہ کی جائے بات پوری نہیں ہوگی. وہ تفسیر جس کی تائید حضرت امام جعفر صادق نے بھی کی، قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہ باز لامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی نے بھی کی، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے بھی کی، اور بڑے بڑے اسلاف نے، یہاں تک کہ خود حضرت داتا علی حجویری نے بھی کی. بس وہی بات بیان کر کے بات ختم کروں. دنیا میں 2-3 جگہیں ہیں جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. ایک جگہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں. When you go to the southern part of the world, بالکل دنیا کا دکچھڑی چھیتر، کیپ ٹاؤن ایک خوبصورت سا شہر ہے افریقہ میں، وہاں سے لگ بھگ 250 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جسے southern part of the world کہا جاتا ہے. وہیں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، ایک ہند مہاساگر، ایک پرشانت مہاساگر. دونوں کا رنگ بھی میں نے بغور دیکھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کلر بھی ڈیفرنٹ ہے، اور دونوں کا ٹمپریچر بھی. جب ہند مہاساگر کو چھوا تو پانی گرم، وارم واٹر. میرے ساتھ والد صاحب کے بڑے چہیتے مرید تھے نظام بھائی، انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے پانی بہت ٹھنڈا نہیں، بالکل نارمل ہے، اور اٹلانٹک اوشین کا پانی بالکل برف کی طرح. میں نے کہا اس کا پانی ٹھنڈا اس لیے ہے کیونکہ ایسے ملک سے سمندر آ رہا ہے جہاں ایمان والا جائے تو اس کا ایمان بھی ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ ہند مہاساگر ہے، بھارت سے آ رہا ہے. یہ گرم اس لیے ہے کیونکہ اس پہ خواجہ کا کرم ہے، اور جب خواجہ کا کرم ہوتا ہے تو دریا بھی گرم ہوتا ہے. بہت تیزی کے ساتھ، بالکل سمے نہیں ہے. بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ 2 سمندر مل رہے ہیں، دونوں کا نیچر الگ، سوبھاؤ الگ، کلر الگ، ٹمپریچر الگ، تاپمان الگ، مزاج الگ. وہ تو خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اب وہاں جو برزخ ہے وہاں کیا کیا نکل رہا ہے وہ تو نہیں دیکھا، لیکن آؤ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک سمندر بالکل الگ ہے، دوسرا سمندر بالکل الگ ہے. ائمہ اہل بیت اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور خود امام جلال الدین سیوطی نے بھی اتقان میں قیلہ ہی کہہ کے لیکن اس کو درج کیا ہے کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. کیا صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، توجہ، وہ کوئی اور نہیں، ایک سمندر سمندر ولایت علی ہے. جو کرسی والوں ذرا تم بھی بول لو. ایک سمندر سمندر ولایت کون؟ علی ہے. دوسرا سمندر سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. دونوں کے بیچ میں جو برزخ ہے وہ برزخ پاک مصطفیٰ ہے. جب دونوں مل گئے تو حسن موتی بن کے چمکا، حسین حسن موتی بن کے چمکے، حسین روبی یعنی مرجان بن کے چمکے. اگر کسی جوہری کے پاس جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا سچے موتی کی پہچان کیا ہے. اگر اس کو لائٹ کی طرف تھوڑی دیر دیکھو تو اس میں ایک ہریالی آتی ہے، کچھ گرینش فیل ہوتا ہے. وہی ہریالہ پن جو ہے امام حسن کی زہر سے ہونے والی شہادت کا غماز ہے.
اور روبی بالکل سرخ لال لال ہوتا ہے. یہ دشت کربلا میں بہتے ہوئے خون حسین کا غماز ہے. دو سمندر، ایک سمندر ولایت علی، ایک سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. بس ان دونوں کا ملن کس طرح ہوا ہے یہی بتا کہ میں رخصت ہو جاؤں گا. جب کوئی ساہتیہ کار یا کوئی اتہاس کار، کوئی سیرت نگار جب کسی کتاب کی رچنا کرتا ہے، لکھتا ہے، تو صرف ایک گھٹنا کو نہیں دیتا، انیک گھٹناؤں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد اسے ترتیب دیتا ہے، پھر ایک گھٹنا کرم پورا مکمل کر کے اس واقعے کو بیان کرتا ہے، جسے مضمون واقعہ کہتے ہیں. تو میں لگ بھگ 25-30 حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک مضمون واقعہ بیان کر رہا ہوں، جس کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، حدیث کی ہر کتاب میں. کیا ایک دن کاشان نبوت میں سرکار بیٹھے ہیں. یہ واقعہ بدر کے بعد اور احد سے پہلے ہے، اس درمیان میں بین الغزوتین ہے. حضرت جبریل آئے، بہت اچھا موڈ تھا حضور کا. عرض کیا ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے نبی آپ پر آپ کا خدا سلام بھیج رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، خدا اپنے محبوب کو سلام بھیج رہا ہے. ہماری عادت بھی تو ہے، جب کوئی حاجی صاحب جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جا رہے ہو ذرا مدینے پہنچ کے مدینے والے کو میرا سلام کہیں. حاجی سے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ہاں، کچھ ایسے اساماجک تتو ہیں جب ایسا سلام سنتے ہیں تو ناک بھاؤں اوپر نیچے کرتے ہیں. ان سے کہنا جماعتیوں جاہلوں، ارے دیکھ، جب خدا اپنی تمام تر بے نیازی کے باوجود اپنے نبی کو سلام بھیج رہا ہے، تو اگر ہم غلام مصطفیٰ کو سلام بھیجیں تو حیرت کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا لما اتیت یا روح القدس، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور بڑی اچھی خبر لایا. توجہ، بڑی اچھی خبر لایا. وہ کیا؟ عرض کیا ان اللہ زوج علی مع فاطمہ، اللہ نے علی کا لگن فاطمہ سے کر دیا. حالانکہ ایک روایت میں ہے ان اللہ اصطفى علی لفاطمہ، اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے، فاطمہ کو علی کے لیے چن لیا. لیکن جو قوی روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی. حضور کو حیرت ہوئی، کر دی؟ فاطمہ کا بابا میں ہوں، میں اس کا ولی ہوں، وصی ہوں، کر دی؟ کہاں کی؟ تو دو الگ الگ روایت ہیں. جامع ترمذی میں ہے فی السماوات السبع، 7ویں آسمان پہ کی. اور ایک روایت ہے چوتھے آسمان کی بھی، 7ویں آسمان پہ کی. عزیزان ملت، حضور کو یہ سن کے حیرت نہیں ہوئی کہ 7ویں آسمان پہ کی. وہ جانتے ہیں کہ اگر میرا خدا مجھے عالم ناسوت سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم جبروت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، وہاں سے دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، جب اس منزل تک بلا سکتا ہے تو اگر علی کو 7ویں آسمان پہ بلائے تو حیرت کیا؟ علی کے جانے پہ حیرت نہیں ہے، حیرت فاطمہ پہ تھی. حضور کو پتا ہے کہ میری عفت ماں بیٹی فاطمہ، ارے جس کی پرچھائی بھی نامحرم نہ دیکھیں. توجہ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جس کے دروازے کو دستک دیے بغیر جبریل کچھ کہے نہ، جس نے کبھی گھر کا آنگن نہ ناگا ہو، وہ 7ویں آسمان پہ کیسے جائے گی؟ حضور کو پورا اطمینان تھا فاطمہ تو وہاں تھی نہیں. تو پوچھا من الذی واللہ، توجہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے پوچھا فاطمہ تو وہاں تھی نہیں،
تو یہ بتاؤ فاطمہ کا ولی کون تھا؟ کس نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا؟ وہ تو میرے ساتھ تھی۔ اور ہماری شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، دلہن اپنے کمرے میں ہوتی، قاضی صاحب اجازت لے کے آتے ہیں، پھر قبول کراتے ہیں، تو وہی پوچھ رہے حضور کہ فاطمہ تو یہاں تھی، حق قضا کس نے ادا کیا؟ حق ولا کس نے ادا کیا؟ ولایت کس نے قبول کی؟ تو اے چاندہ میٹا کے غیور حسینیوں، عظمت شان فاطمہ دیکھو۔ سرکار نے جب یہ پوچھا تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں والذی بعثک فی الامیین رسولا، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو امیوں میں رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا ہے۔ توجہ، بندوں کا خدا تھا۔ حضور مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ من الذی خطب خطبۃ النکاح، میری سنت کس نے ادا کی؟ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ حضرت جبریل نے سر جھکا کے عرض کیا حضور آپ کے خادم جبریل نے خطبہ دیا۔ توجہ چاہتے ہیں، ایک شادی تو ہم سنتے آتے ہیں جو مدینے میں ہوئی، ذرا عرشی شادی سنو، میں نے خطبہ دیا، سرکار نے فرمایا اور کیا کیا ہوا بتاؤ؟ کب مت پوچھئے، میرے ساتھی میکائیل، توجہ چاہیے، میرے ساتھی میکائیل علی کو دولہا بنا کر جنتی سیج پہ سجا کر ملائے اعلیٰ کی قدسی جماعت کی نورانی بارات کے جھرمٹ میں بٹھا کر لے کر چل رہے تھے۔ اسی دوران افق پر ایک ابر آیا، بادل آیا، بارش ہوئی، مگر اس بارش میں پانی نہیں بلکہ زمرد، یاقوت اور لولو و مرجان جیسے قیمتی پتھر گر رہے تھے۔ ایک ندا دینے والے نے ندا دی، اے لوگوں یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا مہر اتر رہا، یہ مہر فاطمہ اتر رہا۔ حضور نے عرض کی اب کیا کریں؟ کہ اللہ نے عرش پہ ملا دیا، آپ فرش پہ دونوں کو ملا دو۔ توجہ چاہوں گا، آپ فرش پہ دونوں کو ملا دو۔ حضور نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کو عرش پہ ملا دیا، اب اس کا رسول ان دونوں کو فرش پہ ملا رہا، اور میں نے ملا دیا۔ کل میں نے بیٹی کے باپ ہونے کا حق ادا کیا، اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل آنے والے کل میں علی کے بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا۔ کل علی کا ولیمہ، توجہ چاہوں گا، اور ولیمہ جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس ولیمے کو ریسیپشن نہ بننے دینا، ریسیپشن ایک الگ چیز ہے، ولیمہ کہتے ہیں اعلان کو، یعنی اس بات کا اعلان کہ اب یہ لڑکا لڑکی کہیں دکھیں تو بدگمان نہ ہونا، سمجھ جانا میاں بی بی۔ اسی لیے اولم ولو بشات، حضور نے فرمایا ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کاٹ کے کرو، لیکن اب تو خیر ولیمہ سائیڈ میں ہے، ریسیپشن ہوتا ہے۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا کل علی کا ولیمہ۔ اے مدینے والوں، تم سب کی دعوت ہے، پورے مدینے کو حضور نے دعوت دی۔ علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے؟ کہا حضور ایک زیرہ ہے، یہ ذوالفقار ہے، ایک چمڑے کی زین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا گھبراؤ مت، وہ بیٹی کے باپ کا فرض تھا، اب میں علی کے بھائی کا فرض میں ادا کروں، میں تیرا ولیمہ کروں۔ کچھ پیچھے منافقین بیٹھے تھے، خسور خسور خسور۔ اچھا ان کی عادت عجیب ہے، چاہے سنیوں کی مسجد ہو یا سنیوں کا جلسہ ہو، بالکل پیچھے بیٹھتے ہیں، خسور خسور خسور۔ وہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کو دیکھو، 3 دن کھلانے کا مال گھر میں نہیں ہے اور پورے مدینے کو بلا لیا ہے۔ ادھر وہ سرگوشی کر رہے ہیں، خسور خسور کر رہے ہیں، اور ادھر ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے نبی کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ اسی وقت سرکار نے فرمایا اے لوگوں، گواہ رہنا،
یہ مدینے کے منافق سمجھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کھلا نہیں سکتا 3 دن تک. حضرت عباس بھی اس وقت تھے, حضرت حمزہ بھی تھے, دونوں چچا تھے. دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ چچا امیر حمزہ, کیونکہ یہ احد سے پہلے ہے, دونوں موجود تھے. آپ کل اس دروازے پہ کھڑے رہنا باب السلام کے پاس. اپنے دوسرے چچا عباس سے کہا, چچا عباس آپ کل یہ بازو والے دروازے پہ کھڑے رہیں. یہ منافق کہتے ہیں میں کھلا نہیں سکتا, 10 لوگوں کو نہیں کھلا سکتا. ارے آپ 10 کی ٹولی بنا کے بھیجنا, خدا کا رسول کھلاتا رہے. توجہ چاہوں گا, دیکھیں کس طرح دونوں سمندر کو ملایا جا رہا ہے. حدیث کے الفاظ گواہ کہ 3 ایام و لیالیہا, 3 دن, توجہ چاہوں گا, 3 دن 3 رات تک علی کا ولیمہ چلتا رہا. لوگ 10 کی ٹولی میں آتے رہے, کھاتے رہے, علی اور فاطمہ کے گیت گاتے رہے. مرج البحرین یلتقیان, اللہ ان 2 سمندروں کو ملا رہا. ایک وہ سمندر جو سمندر ولایت علی ہے, دوسرے سمندر سمندر عصمت و طہارت فاطمہ. ارے جب ان 2 توجہ ان 2 انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے, ملن, تب جا کر حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے, جنم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب اتنا کر دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ٹریک لگ گیا ہے. اب صرف ٹرین کو دوڑانا ہے اور پورے من اور تن کے ساتھ آپ کو سننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.